السلام علیکم خواتین و حضرات، صراط مستقیم سلسلے کے 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ میرا نام رفعت باجوہ ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے تعاون سے۔ مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن جو ہے ایک بہت پرانا نام ہے اسلامی خدمات کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں مدرسے کی بھی سہولت موجود ہے، اور ہم ابھی ریسنٹلی ہم نے آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ بھی سٹارٹ کیا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ یا آپ کے جاننے والے جو بھی اس آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ ہم سے مدرسے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، 3467198384۔ آپ اس پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد اقبال صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق رسول اور استقبال ربیع الاول۔ تو آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں حافظ محمد اقبال صاحب سے اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کل آپ کی طبیعت تھوڑی شاید ناساز تھی، تھوڑا جی پرسوں تھی، الحمدللہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بقیہ زندگی جو ہے وہ اثر عطا فرمائے، یعنی اپنے پیارے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باجا صاحب، آج ہم ابتدا کریں گے دعا سے، اور وہ دعا ہے کشمیر کے تعلق سے۔ پورے عالم کے اندر اس وقت ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ جی بالکل، پورے عالم کے اندر اس وقت یکجہتی کہ ظالم کے خلاف کہ کس طرح سے ظلم کر رہا ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھے ان میں اتنی شرکت کر سکتے ہیں کہ اپنے سامعین سے کہیں گے کہ دعا کریں۔ یقیناً لوگوں کو ظاہر کرنا ہے، غیروں کے پاس جانا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، یا جس طریقے پر یقیناً وہ چیزیں، اور اس میں اظہار یکجہتی ہونا چاہیے جس طریقے پر جتنی اپنی ہمت ہے، بے شک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ناظرین ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ ان میں شرکت کا ایک طریقہ، سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ ہے دعا، اور وہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ظالم قوم سے نجات عطا فرمائے۔ اس کو تو ابھی بقول آپ کے 72 سال ہوئے ہیں، اور میں کہوں گا 74 سال ہوئے ہیں۔ راجہ صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ 72 اور 74 کیسے ہے؟ تو 72 تو شمسی اعتبار سے، عیسوی اعتبار سے ہیں، ٹھیک، لیکن 74 سال اسلامی اعتبار سے ہیں، اور چاند کے اعتبار سے۔ چاند کے اعتبار سے عمومیت کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بالکل یہ بات نہیں رہتی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنے ہوئے 74 سال، یعنی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 74 سال ہو گئے ہیں، اور کشمیر پر قبضہ کیے ہوئے بھی 74 سال ہو گئے اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے 72 سال ہو گئے، تو ہمیں بھی وہ دعا مانگنی چاہیے کہ یہ 72 سال اور 74 سال ہیں فرعون کے ظلم میں، 400 سال تک اس نے ظلم کیا۔ یہ تو 74 سال ہیں، 72 سال ہیں، 400 سال تک بنی اسرائیل پر ہر طرح سے اس نے ظلم کیا۔ کس طریقے پر بچوں تک ذبح کروائے، ماؤں تک، آدمی ہوں یا عورتیں ہیں، کس تعداد میں کتنے 100 سال ظلم بھی، اور پھر ان کو اپنی غلامی میں رکھا تو 400 سال۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ یہ مت گمان کریں کہ اللہ غفلت میں ہے، اللہ کو معلوم نہیں کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں یہ ان کے ظلم کا ایک وقت ہے، اور ہمارے لیے ان کے لیے ڈھیل ہے کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ سورہ الرعد ہے، معاف کیجئے سورہ ابراہیم ہے، اور 13واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع پڑھیں گے تو اس میں 2 دفعہ دہرایا گیا کہ مت یہ اس گمان میں رہیں کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔
فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، کہ آپ یہ مت گمان کریں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی اور حق والوں کے لیے جو اپنی زبان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ بدلے والے ہیں، لیکن کس دن؟ وہ دن یوم تبدل الارض، اسی کا ذکر ہے۔ کبھی ظالم کے ظلم پر اس وقت پکڑ آ جاتی ہے، کبھی اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ انما یؤخرہم، ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل 400 سال تک تو ڈھیل کس کے لیے تھی؟ فرعون کے لیے۔ تو 400 سال اور 74 سال تو ڈھیل کے وقت، یہ ہماری نظر میں یہ وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کہ قوم پھر اپنے آپ کو کس طرح سے اللہ کی طرف واپس لاتی ہے، قوم کس طرح سے۔ تو جب قوم نے یہ دعائیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا، اور انہوں نے کیا جہاں اور چیزیں، تو انہوں نے ہی دعا کی، سورہ یونس کے اندر ہے، اور ہم بھی یہ دعا کریں گے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ناظرین سے بھی درخواست ہے، اور یہی میسج لوگوں کو بھی بھیجیں جو آج ذرائع ہیں کہ اس دن میں جہاں اور غیروں کے سامنے آپ نے دعائی دینی ہے یا دکھلانا ہے، اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز ادا کر کے، اور پھر یہ دعا کریں آج کے دن خاص کر، اور یہ دعا پڑھا کریں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے ربا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم قوم کے فتنہ سے اور ان کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ہمیں پہلے لفظ فرمایا کہ فتنہ نہ بنا، بعد میں نجات کا ذکر کیا ہے۔ یوں فرمایا ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور اسی کو صورت ممتحنہ 28واں پارہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ، کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اور کس طرح سے باپ بھی ساتھ نہیں دیتا، قوم بھی ساتھ نہیں دے رہی، اور سارا اسوہ فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ ابراہیمی ہے، لیکن انہوں نے آخر میں کیا دعا کی؟ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا ذکر ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا فاغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں تختہ مشق نہ بنا کافروں کے لیے، اے، اور دوسرا یہ معنی بھی ہے باجوہ صاحب اور ناظرین کہ ہمارے اعمال کی بدکرداری کی وجہ سے کہیں ظالم ہمارے اوپر مسلط تو نہ ہو جائے، ہمیں اے ہمارے رب ہمیں فتنہ میں مبتلا نہ فرما، کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اور یہی دعا سورہ یونس میں ہے، پہلے لفظ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور اس کے بعد ہیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب آپ کا سہارا ہے، آپ کی رحمت کا واسطہ ہے کہ ہمیں ظالم قوم سے اور ایسی قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ 5ویں پارے میں بھی یہ ہے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اے ہمارے پروردگار اس مکہ کی بستی میں ظالموں نے، ابو جہل نے اور ان لوگوں نے اور ایسے فرعونیوں نے اور اس طرح سے ان کے راستے پر چلتے ہوئے جو بھی ظالم ہے اس بستی کے اندر، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نجات کا ذریعہ عطا فرما۔ یہ لفظ ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اے ہمارے پروردگار اپنے پاس سے ہمیں کوئی ولی عطا فرما، اے ہمارے پروردگار اپنے پاس سے ہمیں کوئی ٹھکانہ دینے والا اور کوئی ظاہری سہارا ولی بنا دے، اور ایسا نصیر وجعل لنا من لدنک نصیرا، اے ہمارے پروردگار اب ضرورت ہے ہمیں کسی نصیر کی۔ کیا معنی؟ کہ ایسا بادشاہ ہمیں عطا فرما، اور ایسا کہ جن کے اعمال خود بھی صحیح ہوں اور خود بھی اور قوم کو بھی اس طرح سے آگے گائیڈ کرتے ہوئے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسا نصیر عطا فرما۔ یہی تو پھر فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ
وجعل لنا من لدنका سلطانا نصيرا، یہی دعا۔ تو سامعین ناظرین، ہمیں یہ دعا اللہ سے آج کے دن اظہار یکجہتی، ہمارا حصہ بھی اس میں کہ جتنے بھی جہاں عالم کے اندر ہیں، یقیناً آپ ان کا اظہار دوسری صورتوں میں جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے دربار میں اس طرح سے کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم سے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے، یا صرف کشمیر نہیں، ہم سب بھائی ہیں پورے عالم کے اندر، جہاں بھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مت دیکھو کہ تمہیں کون کس طریقے پر، دیکھو کہ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ تمہارے اعمال اگر روز مرہ صحیح پہنچتے ہیں، اور اسی طرح سے جب اللہ اکبر اچھے اعمال اور اچھے کلمات بلند ہوتے ہیں تو پھر فیصلہ حق میں اترتا ہے۔ تو یہ دعائیں، تو اس لیے میں نے مثال دی کہ 400 سال تھے، اور 400 سال کے بعد بھی جلدی سے نجات نہیں ملی۔ 40 سال پھر اس طریقے پر جہاں معجزات دکھائے ہیں تو وہاں یہ دعا بھی کی ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن جانے سے پہلے دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اسی کو کہا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر کہیے کہ میرے رب کے ہاں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، میرے رب کے ہاں کوئی تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ میں سورہ فرقان 19واں پارہ اس کے آخری آیت پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہیے کہ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ میرے رب کے ہاں تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہے، میرے رب کے ہاں کوئی تمہاری حیثیت و وقت نہیں ہے اگر تمہارے ہاں دو پہلو نہیں ہیں۔ کیا مانا دو پہلے؟ کہ لولا دعاؤکم، تمہارے اندر دعا اور دعوت نہیں ہے، تمہارے اندر اگر یہ دو ہتھیار نہیں ہے۔ ناظرین یہ پیغام پہنچائیے اس صورت کا کہ کیا ہے کہ تمہارے اندر اگر دعوت کا پہلو نہیں ہے، دعوت اسلام، دعوت حق، دعوت قرآن، دعوت حدیث، دعوت پورے کے پورے دعوت دین صحیح طریقے پر اگر تمہارے پاس یہ ہتھیار نہیں اور پھر اللہ سے مانگنے کا ہتھیار نہیں ہے تو پھر میرے رب کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ وہ یوم الفرقان ہے، 313 ہے، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے، تو سب سے پہلے مٹھ بھیڑ ہونے سے پہلے صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں، اور اتنی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دیکھ کر ان کو ترس آ گیا، اور دیکھتے ہوئے اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کو ترس آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو بس کیجئے، دعا تو قبول ہو چکی ہوگی، آپ نے پھر بشارت دے دی۔ تو یہ پہلے ان سے دعا اللہ سے کرنی ہے۔ تو دعا کا دن ہے آج، یقیناً دن منائیے، یعنی یقیناً منائیے، لیکن دعا کو نہیں بھولیے، خوب گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اے ہمارے پروردگار، جس طرح سے پہلی قوموں پر آپ نے بوجھ ان کی کرتوت کی وجہ سے ڈالا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال۔ اے ہمارے پروردگار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے پروردگار ہم پر جو بوجھ ہم نہ برداشت کر سکیں، جو بوجھ ہم نہ اٹھا سکیں، اور جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی واعف عنا، یہی کہا گیا کہ ادھر رجوع کرو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، واعف عنا واغفر لنا، ہمارے غلطیوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے،
वरहमना अंत मौलाना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। और सामीन ये दुआ याद कीजिए, अल्लाहुम्मा, आज की दुआ ख़ास कर कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ हमारे परवरदिगार, उनका नहर, उनका जुल्म, उनका शर, उनका इस तरह से असला इस्तेमाल करना, उनका जुल्म करना, ऐ हमारे परवरदिगार हम आपकी पनाह में आते हैं। सामीन नाज़रीन ये लफ्ज़ कहिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। एक ज़रा वक्फ़ा ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये कश्मीर के हवाले से आपकी बात थी, लेकिन ये कि अब मेरे ख्याल है अगले सेगमेंट में हम इंशाअल्लाह। शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, हम वक्फे से वापस आते हैं। शुक्रिया आपका। अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ जो है खुल्क़ रसूल और इस्तक़बाल रबीउल अव्वल। जी हाफ़िज़ साहब, आप कुछ फरमाइए इस बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज चूँकि 28 सफ़र है जी और 1441 हिजरी कैलेंडर के एतबार से आज तारीख़ है। यूँ समझिए कि 2 दिन के बाद जी रबीउल अव्वल शुरू होने वाला है। तो इस एतबार से रबीउल अव्वल के इस्तक़बाल में ही हम पहले खुल्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करेंगे। यकीनन रबीउल अव्वल ही एक ऐसा महीना है कि जिसके अंदर बिल इत्तिफ़ाक़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जो फरमाई है, तो हिजरत भी रबीउल अव्वल में सही आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं, नंबर 1। और वो दिन भी यौमुल इस्नैन यानी पीर का दिन था, और ठीक 63 ईयर्स यानी इस्लामी एतबार से जी, और दूसरे हिसाब से तकरीबन 61 कुछ ऊपर महीने हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो दिन भी पीर का दिन था और वो दिन भी यानी रबीउल अव्वल में ही वो दिन था जिस दिन दुनिया से पर्दा फरमाया। जी, जिस दिन। और यूँ समझिए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए भी, यानी जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ तो उस ताल्लुक़ से भी यूँ ज़िक्र किया जाता है कि वो भी रबीउल अव्वल का महीना ही है, वही तारीख़ है। तो रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से चूँकि अभी 2 दिन के बाद, तो इसमें सबसे बड़ी बात हमने ये हासिल करनी है कि आपके अखलाक, आपके उसवा को सामने रखना है। सही। उसवा हसना को, उसकी यानी हर पहलू पर हमने इस पूरे महीना में आपकी सीरत को बयान करना है, आपकी सीरत को पढ़ना है, और असल ये है कि उसको अमल में लाना है। सही, बेशक। यकीन एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है, पैदाइश से पहले भी, पैदाइश के वक़्त भी, नबूवत से पहले भी आपकी उम्र का हिस्सा है, और नबूवत के बाद भी 13 साल मक्की ज़िंदगी है, और फिर 10 साल मदनी ज़िंदगी है। इन सब को हमने पढ़ना है, लेकिन उन सब से कि जो आपने 23 साल में इस कदर तकलीफ़ों के साथ, इस तरह से मुशक्क़तों के साथ जो पैगाम दिया है, उसको हासिल करना है, उसको सामने लाना है। बेशक। तो यही सवाल खुल्क़ रसूल तकरीबन कोई 5 मकामात पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये सवाल किया गया कि आपके अखलाक क्या थे, जी, आपके अखलाक आलिया क्या थे, ये सवाल किया गया था। एक दफ़ा हज़रत इब्न आमिर हैं जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे, उनके बेटे हिशाम हैं, उनके बेटे साद हैं। तो उन्होंने यही सवाल किया कि आपके अखलाक क्या हैं, नंबर 1। और इसी तरह से एक कबीला है बनु उसवा, उसने भी आकर हज़रत आयशा से यही सवाल किया कि आपके अखलाक क्या है। इस तरह से एक यज़ीद बिन बाबनूस नामी शख्स हैं, उन्होंने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने यही सवाल किया कि आपके अखलाक क्या है।
اور ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے جو احادیث پاک پہ ملا ہے، ہاں البتہ آپ کی بہن کے بیٹے یعنی عروہ بھی ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے، انہوں نے بھی سوال کیا ہے اچھا، تو حضرت عروہ جو ہے آپ کے نواسے ہیں حضرت اسماء کے، انہوں نے بھی تو یہ سوالات سب نے یہ سوال کیا کہ اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے مختلف انداز سے مختلف جگہ پہ جوابات دیے ہیں، صحیح، اور ہر ایک میں تقریباً یہ ملتے جلتے لفظ، ہر ایک کو یہ جواب دیا، الستا تقرأ القرآن، اگر کوئی ایک سوال کرتا تو اس کو بھی کہتی جواب میں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی ہاں قرآن تو پڑھا، تو آپ ایک ہی جواب دیتے کہ قرآن ہی تو آپ کا خلق ہے، سبحان اللہ، قرآن ہی تو آپ کے اخلاق ہیں۔ اور اگر کوئی مجموعی طور پر پھر بسا اوقات یہ لفظ بتلاتی، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا تو جواب میں جی ہاں قرآن تو پڑھا ہے، فرمایا تو پھر قرآن جب پڑھا ہے تو قرآن ہی تو آپ کے اخلاق ہے۔ ہاں، پھر آگے سمجھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دلیل کے طور پر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دیتی، اچھا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دیتی۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں پڑھا کہ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر جواب دیا کہ آپ ہی تو خلق عظیم پر ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اور کہیں آپ جواب دیتی کہ کیا سورہ مومنون نہیں پڑھی؟ سورہ مومنون ہی 10 صفات ہیں، تو 10 صفات میں یہ تقریباً 10 صفات کے بعد انعام کو ذکر کیا گیا، تو فرمایا سورۃ مومنون کی پہلی جو 10 آیات یہی تو آپ کے اخلاق ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اخلاق سامنے رکھیے، ان کے اوپر عمل کیجئے، یہی آپ کا اخلاق ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ تو یہ جواب دیتے کہ یہ ہیں آپ کے اخلاق۔ کہیں آپ سورۃ اعراف کی آخری آیت پڑھ دیتی، خذ العفو وامر بالمعروف وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ معاف کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ درس گزر کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات ذکر کر دیتی ہیں کہ آپ کے اخلاق تو اس طریقہ پر تھے کہ آپ گھر میں کام بھی کرتے تھے، آپ ہاتھ بھی بٹاتے تھے، آپ رحیم تھے، آپ شفیق تھے، آپ پورے اس طرح سے صفات ذکر کرتے ہوئے تو آپ کے اخلاق کو اجاگر کرتی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور قرآن کے اندر ہی پھر اصل مقصد کیا ہے؟ ایک جواب جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ بڑا عجیب سا جواب دیا کہ آپ کے اخلاق یہ تھے کہ رضی اللہ سے اس طرح سے راضی رہتے، اللہ جیسے راضی ہوتے، قرآن میں جو ذکر کرتے تو یرضا لرضاہ، اللہ کی رضا پر راضی رہتے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے، وَيَسْخَطُ لِسَخُطِهِ، اور جہاں اللہ ناراض ہوتے تو اس سے آپ بھی ناراض ہوتے، اور پھر یہ کہ اللہ جو حکم فرماتے، جو قرآن میں حکم ہے کہ یہ کیجئے، آپ وہ کرتے، اور جس سے اللہ منع فرماتے اس سے رک جائیے، آپ رک جاتے۔ تو مطلب کہ سب سے پہلے آپ ہی تو عمل کرتے، پھر اس کے بعد اور بھی آگے حکم دیتے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر کہ قل کا لفظ، خالی قل کا لفظ 332 ٹائمز ہے۔ اب قل کا کہنے کہ آپ کہیے، جی جی، آپ کہیے، ایک تو بڑا سب سے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، آپ اللہ کی طرف سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے، آپ کہیے
332 ٹائمز اللہ کے کہنے پر آپ نے، اب وہ جو کہنا ہے آپ کا اس کو ہم امت نے لینا ہے، وہ آپ کے اخلاق عالیہ ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر کہ لفظ رب 973 ٹائمز ہے، لفظ رب قرآن مجید کے اندر 973 ٹائمز ہیں، لیکن اس کے اندر صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کہ کہیں فرمایا تیرا رب وَرَبُّكَ فَطَّاهِرْ وَرَبَّكَ فَطَّاهِرْ، کہیں مختلف انداز سے، تو 227 ٹائمز لفظ کہ تیرا رب یوں فرما رہا ہے، اور 40 ٹائمز اس میں سے کہ میرا رب یوں فرما رہا ہے۔ اس انداز سے سب سے پہلے یہی کہ قرآن مجید ہی آپ کے اخلاق ہیں، اس پر عمل کرنا یہی خلق ہے۔ حافظ صاحب ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، اگر ہم لے سکیں تو۔ جی فرمائیے، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک بات یہ پوچھنی تھی آپ سے کہ وہ عز و من تشاء و ذل و من تشاء، کیا یہ اخلاق اور استخار میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی ابھی شکریہ۔ دراصل یہ تو غزوہ خندق کی بشارت پر یہ آیتیں اتری تھیں، اور یہ آیتیں اتری ہیں۔ اب اس کے تعلق سے تو آپ یوں سمجھیے کہ اس کی لفظ اصل میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی قرآن مجید کا لفظ یاد کرا دیتے، پھر قرآن مجید کے اندر یہ لفظ میرے ذہن میں آ جاتے، الحمدللہ۔ تو یہ لفظ جو ہے سامعین ناظرین جو سوال کیا ہے میں جلدی سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ لفظ اصل میں یہ ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 5ویں پارے میں یوں فرمایا، 7ویں پارے میں یوں ارشاد فرمایا أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ لِلْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا غیروں سے یہ عزت کو تلاش کر رہے ہیں؟ عزت صرف اللہ کے پاس ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ سورہ منافقون میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھ رہا۔ یہ لفظ ہے سورہ منافقون کے کہ یہ منافق غیروں سے عزت طلب کرتا ہے، غیروں سے۔ اور یوں ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ الا ان العزت للہ جمیعا، سنو کان کھول کر، دل کے کان کھول کر سنو کہ عزت صرف اللہ کے پاس ملتی ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ الا ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، وہی سمیع سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ پکارو عزت کے لیے اسی سے، وہی عزت دے گا، وہی تمہاری، لیکن جانتا بھی ہے کہ تم ہو کیسے، تمہارے اعمال کیسے۔ اسی کو فرمایا مت سمجھو کہ ان کے پاس عزت ہے۔ سورہ صاد کی پہلی آیت کے اندر بل الذین کفروا فی عزہ و شقاق، ہاں ان کے پاس عزت ہے لیکن ٹیمپریری ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ غلبہ ہے، ٹیمپریری ہے۔ فرعون کا غلبہ بے شک 400 سال تک رہا، قوم عاد و سمود سب غلبہ رہا۔ فرمایا یہ وشقاق ہے، یہ عزت دائمی نہیں ہے، یہ وشقاق ہے، یہ پھٹک ہے، یہ اس طرح سے پھٹنے والی یہ عزت نہیں۔ پھر سورہ فاطر کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا ہاں جو عزت کو چاہتا ہو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بہرحال یہ بہت بڑا ورد ہے اور یہی آیات ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا۔ اب اس کے اندر بھی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں اخلاق رسول، خلق رسول، اسوہ رسول کو سامنے رکھو، قرآن کو سامنے رکھو۔ کیا یہ سعد بن ہشام بن عامر، یہ ہوا کیا کہ ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو چکی تھی، تو اس وقت مسلمان اور آپس میں مٹھ بھیڑ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا ارادہ کر لیا، انہوں نے کہا اچھا جی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دی جناب، اور طلاق دے کر کہ میرا گھر بار میں بعد میں کون خیال رکھے گا، میں جاؤں گا ان علاقوں میں۔ اچھا اس طرح سے ایک تو یہ کام کر بیٹھے، لیکن طلاق رجی تھی، اس طرح سے وہ کام کر بیٹھے۔ اور دوسرا کہا کہ مدینہ منورہ میں میری تھوڑی سی جائیداد ہے، میں وہ بیچ دیتا ہوں، اور اس طرح سے بیچ کر میں بس سیدھا اس وقت جان جب میری چلی جائے گی اللہ کے بعد اس وقت۔ اچھا جی وہ آئے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں آ کر کہنے لگے کہ یار میرا تو یہ ارادہ ہے، میں یہ کام کر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، صحابہ کرام نے جواب دیا کہ 6 لوگ اور بھی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، انہوں نے بھی یہ اس طرح سے کہا تھا کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو 6 صحابہ کرام کو
ایک ہی جواب دیا کہ میں تمہارے لیے خلق ہوں، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اس طرح سے شادی بھی کرتا ہوں، میرے لیے تمہارے اسوہ حسنہ ہے۔ اس نے فوراً یہ کام کیا کہ اپنی بیوی کو ان کے سامنے رجوع کر لیا، نمبر 1۔ اور اس کے بعد وہ جو ارادہ تھا بیچنے کے لیے کہ وہ بھی چھوڑ دیا، اور اس نے کہا، پھر پوچھنے لگے کہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ذرا بتلائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رات کو سونا کیسے ہوتا تھا، رات کا طریقہ کار کیسے ہوتا تھا، آپ کی عبادت کیسے ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا نہیں، گھر کی زندگی تو عائشہ بہتر جانتی ہے، تم ان کے پاس جا کر جاؤ۔ اچھا ابھی ہم وقفہ لے لیتے ہیں، پھر آگے اس کو میں خیال کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ بات پوری کرنی پڑے گی۔ اچھا کر لیجیے ہاں، تو میں آ کر پھر اس طرح سے جائیے عائشہ کے پاس جائیے، ان سے جواب طلب کیجئے، وہ بہتر جانتی ہیں۔ وہ آئے اور سفارش کے طور پر حکیم بن افلا کو ساتھ میں لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ حکیم، کون ساتھ میں ہے؟ سعد ہے۔ اچھا عامر کے بیٹے جو شہید ہو گئے تھے وہاں پر احد کے اندر، ان کے بیٹے؟ خیر، بیٹھ کر انہوں نے، میں تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ ایک ہی جواب دیا کہ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ جی ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا یہی آپ کے اخلاق ہیں، یہی آپ کے اخلاق ہیں۔ پھر اس کے بعد اور پوچھا کہ ہاں یہ بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی، نماز کیسی، لمبی حدیث ہے۔ تو آپ نے پھر یہ جواب دیا، 1 سال سورہ مزمل کا پہلا رکوع نازل ہوا تو 1 سال تک مسلمان پریکٹس کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اور دوسرے سال پھر دوسرا رکوع نازل ہوا تو اس کے بعد فرمایا اب آسانی ہے، اب چاہے سو بھی، تھوڑا کم سو، زیادہ سو۔ تو یہ جواب دیا، لیکن جواب کیا تھا عبادت کے اندر؟ کہ یہی کہ اللہ کے رسول اسوہ حسنہ وہی ہے، قرآن آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ باقی انشاءاللہ بات وقفہ کے بعد۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ناظرین ہم ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ فرق عظیم تو قرآن مجید میں ہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ بے شک اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں، آپ بہت اخلاق والے ہیں۔ آپ قسم اٹھا کر اللہ نے فرما دیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آگے یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے، اور آپ سخت جواب دیتے، آپ کی طبیعت سخت ہوتی، تو یہ بھی اور سارے عالم کے لوگ بھاگ جاتے آپ سے۔ صحیح۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ درگزر کرتے رہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے خود فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ۔ کہ 13 جگہ پہ اللہ نے یہ لفظ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان 13 جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے خود اپنے الفاظ اور کلمات ایسے نازل کیے کہ جن کے اندر آپ کی شان ہے۔ مثلا میں تھوڑی سی یعنی یوں ذکر کروں گا، ویسے تفصیل اس کے اندر چاہیے کہ میں نے ڈھونڈا قرآن مجید کے اندر تو مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 34 نام ملے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 34 نام خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، یعنی خود اللہ نے جن نام ذکر ہیں آپ کے نام و صفات، اور احادیث پاک میں مجموعی طور پر 1000 صفات ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1000۔ اور کہیں آپ اپنی خود زبان سے بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے 5 نام ہیں، میرے لیے 10 نام ہیں، میرے لیے یہ صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبانی میں بھی اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان صفات سے نوازا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو جب بیت اللہ شریف یعنی مسجد نبوی میں جب داخل ہوتے ہیں، حجرہ رسول میں آتے ہیں، تو مسجد نبوی کے 40 دروازے ہیں، اور 40 دروازوں میں پہلا دروازہ باب السلام ہے اور آخری دروازہ باب البقی ہے جو جنت البقی کی طرف ہے، جو روضہ رسول سلام پڑھنے کے بعد ہم جب باہر نکلتے ہیں تو 40واں نمبر ہے اس کا۔ تو پہلے نمبر پر اب جب داخل ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے تو تقریباً 100 کے قریب آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
اور الحمدللہ میں جب جاتا ہوں تو وہ سلام پڑھتے ہوئے وہ ایک ہی صفت کو آپ کو پڑھتے ہوئے جو آگے بڑھتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لکھے ہوئے ہیں اس وقت بھی، تو آپ کے نام کیا ہیں؟ تو تقریباً 100 کے قریب آپ کے نام لکھے ہوئے وہاں پر۔ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اور روضہ رسول کی طرف رائٹ سائڈ پر نام آپ بالکل نظر آتے رہیں گے کہ آپ کے نام کیا ہیں۔ صحیح۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ محمد 4 مرتبہ ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ ہے، یعنی سورہ آل عمران میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ محمد میں ہے، سورہ فتح میں ہے۔ ان مقامات پر تو آپ کا نام گرامی محمد۔ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد کا معنی جو سب سے، خیر اس کے اوپر بھی وقت کچھ چاہیے، بعد میں انشاءاللہ بیان کر لیں گے کہ اسے مفعول کا صیغہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تعریف کی جائے، یہ ایک معنی۔ پھر احمد ہے، آسمان پر والوں کے لیے نام رکھے، تو وہ سورہ صف کے اندر صرف 1 مرتبہ لفظ احمد کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ البتہ آپ کے آگے جو صفات ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو یوں کہیں نہیں ذکر فرمایا کہ یا محمد یا احمد، بلکہ صفات کے ساتھ ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 12 جگہ پہ اپنے حبیب کو یوں فرمایا کہ یا ایھا النبی، کہیں یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہیں پر آپ کی صفات اللہ نے خود ذکر کر دی۔ اس ایک لفظ کے اوپر 250 صفات کی کتاب لکھی گئی ہے آپ کو کہ داعی ہیں اور سراج منیر ہیں۔ 250 صفات پر آپ کی صرف اس لفظ کی شرح میں کہ آپ کیسے سراج منیر ہیں اور داعی الی اللہ ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اس طرح سے یا ایھا الرسول کا لفظ اللہ رب العزت نے 2 جگہ پہ قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ البتہ اس طرح سے اور صفات کے ساتھ تو کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، کہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا المدثر۔ ان صفات کے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ ہاں 34 میں سے، یعنی ان میں سے جو بڑی بڑی صفات ہیں، مثلا آپ کی صفات میں سے ایک یہ بھی اللہ نے یوں ذکر فرمائی سورہ زخرف کے آخری رکوع کی درمیانی آیت میں کہ آپ کہیے کہ انا اول العابدین، انا اول العابدین، کہ میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ اللہ رب العزت فرمایا انا اول العابدین، کہ میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ سورۃ زخرف 25واں پارہ اس کے آخری رکوع کے درمیانے میں ہے۔ اور اس طرح سے انا اول المسلمین سورہ انعام میں 44 ٹائمز لفظ اللہ نے فرمایا کہ کہیے، آپ کہیے، آپ کہیے۔ تو ان میں آپ کہیے 44 ٹائم میں سے ایک یہ، اب کہیے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور اس کے آخر میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری صلاۃ، میری ان صلاتی میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور آپ مجھے آپ کہیے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلا میں مسلمان ہوں۔ تو ایمان کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے، عبادت کے اعتبار سے بھی سب سے پہلا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اسلام کے اعتبار سے بھی پہلے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ آپ پر اللہ کا فضل سب سے بڑا ہے۔ آپ پر اللہ، یہ صورت کون سی صورت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یعنی جس میں سورہ معراج کا ذکر ہے اور جس کے اندر مقام محمود کا ذکر ہے اور جس کے اندر وعدہ ہے، اور سب سے بڑا مقام جو ہے مقام محمود ہے۔ مقام محمود کا وہی اسی صورت کے اندر وعدہ فرمایا ہے کہ عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا۔ تو مقام محمود جو ہے وہ سب سے بڑا جو مقام ملا ہے آپ کو، یعنی عجیب ہے۔ آپ باجوہ صاحب ذرا سوچئے کہ آپ کا ہمارے ساتھ جی ایک کالر بھی ہے محمود بھی، یعنی آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور آپ کا نام جو ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے۔
اور آپ کی امت کا نام جو ہوگا قیامت کے دن وہ حمادین ہوگا، اور آپ کو جو جھنڈا ملے گا اور لواء الحمد ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، 5ویں پارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل ساری مخلوق میں سے سب سے عظیم آپ پر ہے۔ تو کبیر بھی عظیم بھی، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے اللہ کا فضل سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جی سوال کالر لے لیتے ہیں۔ جی جناب، کہاں سے کون بات کریں؟ جی میں ہیوسٹن سے بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مسلمان خواتین اور حضرات مسافہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مگر کچھ لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں وہ ہوتے ہیں، جیسے عربستان میں خود سب مسلمان عورتیں مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں، تو اس کی ہمیں پھر ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ بھئی وہ بہت برا ہے، اور اتنا برا ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا میخیں ٹھوک دی جائیں، اتنا برا ہے کسی نامحرم سے ہاتھ ملانا۔ تو ذرا اس کے بارے میں شرح فرمائیے گا۔ ضرور۔ جی عمومیت کے ساتھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی دل اسلام میں ہے اور ہماری نیتیں صاف ہیں۔ نہیں، بات کیا ہو رہی تھی ابھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کیا کہ آپ کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک، سب سے بڑھ کر کسی کی اتباع کرنی ہے تو آپ ہیں ہمارے لیے سراج منیر، آپ ہی ہمارے راہبر ہیں، آپ ہی ہمارے، چاہے دنیا کے سارے پیر جمع ہو کر ہاتھ ملا لیں، مثال دے رہا ہوں، ہوگا نہیں ایسے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی آپ نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ کوئی ایک، ساری احادیث پاک موجود ہے، ساری زندگی موجود ہے، کسی زندگی میں ایک دفعہ بھی کہ کیا ثابت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ ملایا ہو؟ نہیں، بلکہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو اتباع کی بات ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ مسجد نبوی کے کتنے دروازے ہیں؟ 40 ہیں، اور اس میں 37 دروازہ ہے باب النساء کا۔ باب النساء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد یعنی باب جبرائیل ہے، باب البقیع ہے، یہ سر۔ تو عورتوں کے لیے ایک علیحدہ دروازہ بنایا۔ تو عاشق رسول، اتباع رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں عورتیں داخل ہوتی ہیں اس میں داخل نہیں ہونا، علیحدہ رکھا دروازہ۔ اور زندگی بھر کہتے ہیں کہ بعد کی زندگی کے اندر بھی ایک دفعہ بھی میں اس دروازے سے ہی نہیں داخل ہوا کہ جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نہیں دیتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ عورتوں سے خطاب نہیں فرماتے تھے؟ فرماتے تھے، لیکن پردے کے ساتھ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر کیا سامنے بیٹھ کر یا کہیں بھی بیعت نہیں کی؟ بیعت کی ہے عورتوں سے۔ صحیح۔ سورۃ ممتحنہ ہے، اور ممتحنہ کے اندر یہ لفظ ہیں کہ آپ ان سے بیعت لیجئے۔ صحیح۔ آدمیوں سے بیعت لی تھی ہاتھوں کے ذریعہ سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جو اللہ نے خود ذکر کی کہ آپ سورہ ممتحنہ 2 رکوع ہے اور آخری آیات آخری رکوع میں ہے کہ آپ ان سے بیعت لیجئے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا موقع تھا کہ ہاتھ بڑھانے کا؟ جیسے آپ کو شاید یاد ہو کہ صلح حدیبیہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ جلال میں آ گئے۔ کوئی تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے، جی، اور 1500 صحابہ کرام سے سب سے ہاتھ ملایا، بیعت لی۔ لیکن جب بیعت کا وقت یعنی ایک فرمایا کہ عثمان آج موجود نہیں ہے، تو عثمان کا ہاتھ، میرا ہاتھ، اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کر دی۔ اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو بیعت کا بھی وقت ہے، لیکن جب عورتوں کے لیے حکم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ہاتھ کے ذریعے سے بیعت نہیں۔ تو ہاتھ کا ملانا کسی طریقے پر بھی جائز نہیں ہے، چاہے بڑے سے، دیکھیے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی یا کوئی اس طرح سے بیعت یعنی ہاتھ ملا رہا ہو، جیسے آج کل بہت سارے پیر ہیں۔ اب کسی کو دلیل نہیں بنانا، دلیل بنانا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنانا ہے۔ کیا
آپ نے اس انداز سے کبھی بیعت لی یا آپ نے کبھی ہاتھ ملایا؟ نہیں، سلام کیا ہے آپ نے، ہاتھ ہلائے ہیں لیکن اشاروں کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ۔ بہر امید ہے جواب آ گیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ختم ہو رہا ہے پروگرام کا وقت۔ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری صفات ہیں، مثلاً 11واں پارہ ہے سورہ توبہ کے اندر، آخر میں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ حریص علیکم بالمؤمنین، مومنین پر بڑے حریص ہیں، آپ رعوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ اچھا باجوہ صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں پر کہہ رہے ہیں اب پروگرام کا وقت ہو چکا ہے، آپ ختم، تو اب آپ اس کو اینڈ کر لیجئے۔ جی، تو جہاں الف لام ہوتا ہے اللہ کے ناموں پر، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن جہاں الف لام نہ ہو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفات ہوتی ہیں اور نام بالکل، جیسے یہاں پر فرمایا آپ رعوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں، المبین بھی ہے، آپ منذر بھی ہیں، آپ داعی اللہ بھی ہیں، آپ عبداللہ بھی ہیں، آپ منادی بھی ہیں، آپ سراج بھی ہیں، آپ مذکر بھی ہیں، آپ طٰہٰ بھی ہے، آپ یاسین بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کا ذکر سورۃ بلد میں ہے، آپ کے حجرہ کا ذکر سورہ حجرات میں ہے، آپ کا گھر کا ذکر سورۃ انفال میں ہے، کما اخرجک من بیتک، اور آپ کے سینے کا ذکر قرآن مجید کے اندر 4 جگہ پہ ہے، آپ کا دل کا ذکر قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پہ ہے، آپ کی پیٹھ کا ذکر، آپ کی زبان کا ذکر، آپ کی آنکھوں کا ذکر، ہر جگہ پورے قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، ویری سوری۔ تو انشاءاللہ ناظرین اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، معافی چاہتے ہیں وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ہفتے۔ السلام علیکم۔